بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین، بہت سارے دوستوں کا اصرار تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ جس وظیفے کے کرنے کی وجہ سے اللہ برکت عطا فرما دے۔ تو سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زبان مصطفیٰ کے جملے ہیں کہ جو شخص یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث ان کلمات کا ورد کرتا ہے، ان کا وظیفہ کرتا ہے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات جو ہیں آسان فرما دیتا ہے، اور دل کی جو نیک حاجات ہوتی ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو میرے ذہن کے اندر ایک واقعہ آ رہا ہے، میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، اور ان 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا محدث ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات سفر پر تھا اور سردیوں کی سخت ٹھنڈی رات تھی، رات کا وقت تھا، لوگ نماز عشاء پڑھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے، ابھی میں نے نماز عشاء پڑھنی تھی۔ قریب ہی دوران سفر ایک مسجد نظر آئی محلے کی، اور میں نے اس مسجد کے اندر نماز عشاء ادا فرمائی۔ نماز عشاء پڑھ کر میں اسی مسجد میں کھجور کی چٹائی تھی اس پر بیٹھ گیا، اور مسجد کا خادم آیا اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ نے اگر نماز پڑھ لی ہے تو میں نے مسجد کا تالا لگانا ہے، آپ اپنی منزل کی طرف بڑھیے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں نے رات کو رکنا ہے اور صبح ہوگی میں نماز فجر پڑھ کر اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دوں گا۔ تو مسجد کا خادم کہنے لگا، میں آپ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اور میں آپ کے تعارف سے بھی واقف نہیں ہوں۔ المختصر کہ اس نے کہا کہ مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کا اس شخص نے، مسجد کے خادم نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور جانے کے لیے کہا۔ آپ بار بار اصرار فرماتے رہے کہ صبح ہوگی میں چلا جاؤں گا، وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا، حتیٰ کہ اس نے آپ کا دست مبارک پکڑا، ہاتھ مبارک پکڑا اور مسجد کے لاد دروازے پر کھڑا کر دیا۔ اپنے رب کے حضور فرمانے لگے، واہ مولا تیری قدرت، تیری عظمت پر قربان جاؤں۔ اللہ کی تسبیحات بیان فرمانے لگے۔ وہ خادم مسجد کا دروازے کا تالا لگا کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ وقت کا امام، وقت کا محدث، فقہ کا امام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ مسجد کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ ایک مسافر قریب سے گزرا، سواری پر سوار تھا، اس کی نظر پڑ گئی۔ ایک بزرگ، حسین و جمیل بزرگ، سفید لباس، باریش، زیارت کے قابل، وہ شخص اس وقت مسجد کے باہر دروازے پر تالا لگا ہوا ہے اور مسجد کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ سردیوں کی ٹھنڈی سسکتی ہوئی رات ہے۔ اللہ اکبر! ان کو ترس آیا، نیچے اترے، مصافحہ کیا، پوچھا، اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ گھر کے اندر لے گئے، جا کر مہمان نوازی کی، پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں، ایک رات کا سوال ہے، رات گزارنی ہے، صبح اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاؤں گا۔ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، رات کا وقت ہے، بستر دیا سونے کے لیے، آپ آرام فرمانے لگے۔ جب نماز تہجد کا وقت ہوا، امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے تو دیکھا مجھ سے قبل، مجھ سے پہلے وہ شخص مصلی پر جلوہ فرما ہے۔
مصلی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ نماز تہجد پڑھ رہا ہے، نماز تہجد سے فارغ ہوا، اس نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے تسبیح لی اور اللہ کا ذکر کرنے لگا، استغفار کرنے لگا، استغفر اللہ پکارنے لگا، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ جب یہ الفاظ اس نے پکارے، امام احمد بن حنبل نے اپنے کانوں سے سنے تو آپ فارغ ہوئے اور اس کے قریب چلے گئے، تو آپ فرمانے لگے یہ جو تو وظیفہ کر رہا ہے اس سے کچھ تجھے سبق بھی حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس سے کچھ ملا بھی ہے زندگی میں یا نہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا واللہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے ان کلمات کا جب سے ورد شروع کیا، جب سے میں نے ان کلمات کا وظیفہ کرنا شروع کیا، جب سے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے میری ہر ایک حاجات کو پورا بھی فرمایا ہے اور میری دعاؤں کو قبول بھی فرمایا ہے۔ اب تو بس زندگی کی ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی دعا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ کون سی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اب تو دل میں ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، جو وقت کا امام ہے، وقت کا محدث ہے، فقہ کا امام ہے، نام اس کا امام احمد بن حنبل ہے، اب تو بس اللہ تعالیٰ ان کا دیدار کروا دے، ان کی زیارت سے مشرف فرما دے تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبن کثیرہ۔ آپ فرمانے لگے واہ اللہ تیری قدرت کا کمال، تیرا یہ نظام قدرت، مجھے مسجد سے اٹھایا اور مسجد سے باہر نکالا، سردیوں کی ٹھنڈی رات مسجد کے دروازے کے اوپر بٹھایا اور ایک شخص کے ساتھ پہنچایا اور اس کے گھر کے اندر پہنچایا۔ مولا تیری قدرت کے نظارے ہیں، تیرا یہ نظام قدرت ہے، قربان جاؤں تیرے پر، تو ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور کائنات کا نظام تیرے دستے قدرت کے اندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احمد بن حنبل کو مسجد سے اٹھایا، تالا لگوایا، مسجد کے باہر بٹھایا اور ایک مسافر کے ساتھ سفر کروایا اور اس کے گھر پہنچایا اور میری زیارت سے اسے مشرف فرمایا۔ اللہ تیری قدرت کے نظارے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ وہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام قدرت ہے، اگر بندہ سمجھ سکے تو ہر ایک مشکل حل ہو سکتی ہے، مگر خدا کا بننا ضروری ہے، اس کی پہچان ضروری ہے، اس کی معرفت ضروری ہے، اس کا قرب ضروری ہے۔ کیسے ملے گا؟ 5 وقت کی نماز سے ملے گا، نفلی عبادت سے ملے گا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنے کی وجہ سے ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین حق پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تازہ تر و تازہ رکھنے کی وہی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔